یہودی 1948 سے لے کر آج تک فلسطین کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں سے یہودیوں نے ظلم و ستم کے تمام ریکارڈ جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو سر عام قتل کر رہے ہیں، ان پہ ہر طرح کے بم گرا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اسرائیل کے یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں یہودیوں نے تمام جو قوانین ہیں ان کو وائلیٹ کر دیا ہے، تمام جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں ان کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دنیا کے کسی قانون کو خاطر میں نہیں رکھا۔ جب مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کس طریقے سے فلسطین پر اور فلسطین کے نہیتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس سلسلے میں وہ رنجیدہ ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مسلمان ایک طرف تو اپنے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے کہ جس سے اس کو روکا جا سکے، اور دوسری طرف وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے انتہائی افسردہ ہیں، پریشان ہیں۔ اور ہر ایک انسان، ہر مسلمان، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو انسانیت کا جن کے دل میں کوئی قدر ہے، جو انسان ہیں، وہ بھی اس ظلم و بربریت پر انتہائی پریشان ہیں اور دکھی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے علاوہ پوری دنیا کے غیر مسلم بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی کی سننے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو بھی کوس رہے ہیں، حکمرانوں کی اپنی مصلحتیں ہیں، حکمرانوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان پرسنلی، ذاتی طور پر اپنے گھر بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ 7 ایسے پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ جن میں ہر ایک مسلمان، ہر مرد و عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان کچھ ایسے کام کر سکتا ہے کہ جس سے فلسطین کی مدد ہو سکتی ہے۔ ان کاموں میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے دعا۔ یہ سب سے بڑا کام ہے اور ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کر دیتے ہیں، اپوائنٹ کر دیتے ہیں، جو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی کی مثل عطا کرے۔ تو سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے دعا، اور دعا مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے اس کا دعا اس کا ہتھیار ہے۔ اب ہم ہر وقت ہر جگہ پر یہ تو کوستے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے ابھی تک شاید دعا کا سلسلہ شروع نہیں کیا کہ جس طرح ہم اپنے غموں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور دعا کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ دعا مسلمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ہتھیار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسرا کام تمام دنیا کے مسلمان مرد و زن بچے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر جو اسرائیل ہے اس کے جو ظلم و بربریت ہے اس کی تصاویر ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اس کے علاوہ واٹس ایپ پر، جو تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسلمان، جو فلسطین کے مسلمان ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں اور فلسطین کا جو ظلم و بربریت ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کریں۔ یہ ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ابھی جو اربوں میں مسلمان ہیں، کوئی 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کریں اور اسرائیل کے خلاف اپنا سوشل میڈیا پر احتجاج ریکارڈ کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ اسرائیل جو ہے اس کو فرق پڑے گا،
اور وہ اپنے اس کو عالمی طاقتیں جو ہیں، دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ اس کو اس ظلم و بربریت سے روک سکتی ہیں۔ تیسرا جو کام ہے وہ ہے لٹریچر، کہ ہم پمفلٹس کو اٹھائیں اور وہ پمفلٹس بنائیں جن میں ہم اس کو ہائی لائٹ کریں جو اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے جو ریلیٹڈ بکس ہیں، کتابیں ہیں، ای بکس ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ہم پوری دنیا میں یہ جو ظلم و بربریت ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور ہر کوئی اپنے گھر بیٹھ کر یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، اسرائیل کی جو بدماشی ہے، اس کے خلاف ہم اشتہارات کو لگائیں، اس کے خلاف ہم بینرز لگائیں، اس کے خلاف ہم فلیکسز لگائیں، سائن بورڈز لگائیں، اور اس کے علاوہ ہم مساجد میں جو علماء کرام ہیں وہ خطبات دیں، دروس دیں، اور عوام کو، لوگوں کو آگاہ کریں کہ اسرائیل کس طریقے سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور اس طریقے سے بھی جو اسرائیل ہے اس کے ظلم کو روکنے میں ایک عام مسلمان گھر بیٹھ کے اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، لوگ ہیں، ان کو ایک بنیادی جو ان کا رائٹ ہے وہ ہے پیسفل پروٹیسٹ۔ وہ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اپنے ممالک میں چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور اس کام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے جس ملک میں کوئی رہ رہا ہے وہاں پر اپنی گورنمنٹ سے، حکمرانوں سے اس کی اجازت لے کر احتجاج کیا جائے، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف ہمیں احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے، اور بالخصوص اسرائیلی جو سفارت خانے ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کے باہر، اس کے علاوہ اس کے جو الائز ہیں، اتحادی ہیں، امریکہ ہو گیا، جتنے بھی اس کے اتحادی ممالک ہیں، ان کے جو ایمبیسیز ہیں ان کے خلاف، ان کے باہر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک پر اثر طریقہ ہے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ احتجاج جو ہے اس سے بھی اس کو فرق پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا کے مسلمان سب سے اہم کام کر سکتے ہیں، جو سارے کاموں سے سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ اسرائیل کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک طرف فلسطین کے مسلمان ہیں جو ان کے بموں کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ ہر وقت ان کے ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتحاد کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا اظہار یکجہتی کے لیے، کیا ہم جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اور یہ صرف جنگ میں ہی نہیں، بلکہ یہودی تو ایسی شرارتی قوم ہے کہ جو ہر وقت، ہر جگہ، اور جب سے یہ دنیا میں آئے ہیں یہ لگاتار لوگوں، مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اور ہر معاملہ میں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور ان کا بائیکاٹ کرنے سے اگر دنیا کے جو 25% مسلمان ہیں، اگر 25% مسلمان، 57 ملکوں کے مسلمان اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس سے اسرائیل جو ہے اس کی جو معیشت ہے اس کو ایک شدید قسم کا دھچکا لگے گا۔ تو یہ ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کر ہم صرف جو فلسطین ہے، یہودی ہیں، اسرائیل ہے، یہودی ہیں، ان کی پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ اس کے علاوہ جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مالی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کریں۔ اس میں زکوٰۃ، فطرانہ جو ہوتے ہیں، یہ جو صدقات ہیں اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے اسپیشل اپنے جو بجٹس ہیں ان میں سے اسپیشل بجٹ جو ہیں وہ نکالیں جو منتھلی ان کی مدد کریں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ وہ تعاون ہمارا ان کے لیے میڈیسن کی شکل میں ہوگا، ان کے لیے خوراک کی شکل میں ہوگا، ان کے لیے علاج کی شکل میں ہوگا۔ تو جو چیزیں ان کو چاہیے، جو چیزیں ان کو ریکوائر ہیں اس وقت، ہم اپنے مالی تعاون سے ان کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ
کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ 7 پوائنٹس ایسے ہیں کہ پوری دنیا کا ہر مسلمان اپنے گھر بیٹھ کر جب بھی چاہے یہ ان پر عمل کر سکتا ہے، اور فلسطین کے خلاف جو یہودی ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی طور پر ان کو دعاؤں کے ساتھ ہم شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایک احتجاج ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن پرسنلی ذاتی طور پر ہم جو کر سکتے ہیں ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے وہ کام کریں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے کرنے والے کام نہیں ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان سے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے قیامت کے دن ہمیں اپنی ذات سے متعلق پوچھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا یا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہم فلسطین کے جو یہودی ہیں ان کے خلاف ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب کرے، فلسطینی مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور یہودیوں کو اللہ تعالی دنیا سے مٹا دے، عبرتناک شکست دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے کام کو جاری کرنا ہمیں چاہیے کہ اپنے کام کو جاری کرتے ہیں۔